أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن میں سرا و علانیہ چھپا کے اور دکھا کر فلہم اجرہم عند ربہم بس ان کے لیے ان کا ثواب ان کے پاس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر وہ ثواب ملے گا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو نہ وہ غمگین ہوں گے الذين يأكلون الربا وہ لوگ سود کھاتے ہیں لا يقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے الا كما يقوم الذين مگر جیسے کھڑا ہو تو وہ آدمی يتخبطه الشيطان بالمس جس کو شیطان نے ڈبل کر خپتی بنا دیا ذالک بأنهم قالوا اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا تھا انما البيع مثل الربا کہ خرید و فروخت سود کی طرح ہے وأحل الله البيع اللہ نے حلال کیا بيع کو وحرم الربا اور حرام فرما دیا سود کو فمن جاءه موعظة من ربه پر جس شخص کے بعد نصیحت آئے اس کے رب کی طرف سے فانتہا اور اس سود سے باز آ گیا فلہو ما سلف جو پہلے ہو چکا وأمره إلى الله اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے ومن عاد اور دوبارہ کرے فأولئك أصحاب النار بس یہی لوگ جانوں گے ہوتی ہے خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی بے برکت کرتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ اور اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار کسی کفر کرنے والوں کو اثیم کسی گناہ کرنے والوں کو ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے رہے واقاموا الصلاۃ اور نماز کی پابندی کی وآتوا الزکاۃ اور زکات کی لهم اجر عند ربهم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ولا خوف علیہم اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ولا هم يحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو وہ جو باقی ہے سود میں سے ان کو تو مؤمنین اور تم مومن ہو فإلا تفعلوا ایسا نہیں کرو گے فاذنوا تو سن لو بحرب من اللہ ورسولہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے جنگ رہے گا وہی تم تو اگر تم توبہ کر لو گے فلکم رؤوس اموالکم تمہیں تمہارے بالوں کا اصل ملے گا لا تظلمون تم کسی پہ ظلم نہیں کرو گے ولا تظلمون اور تم پہ بھی ظلم نہیں کرنے نہیں ہوئے گا اور تم پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت فرمائی اور سود کا رد فرمایا ایک جنس کی چیزوں کو آپس میں تبادلہ کرنا اضافے کے ساتھ یا کمی کے ساتھ اس کو سود کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے یعنی پاکستانی 1000 روپے آپ نے دیا اور اس کے بدلے 900 دیا یا 1100 دیا تو یہ سود ہے کیا نہ اضافے کی اجازت ہے نا زیادتی ہاں اگر ایک ملک کی کرنسی کو آپ دوسرے ملک کی کرنسی سے تبدیل کر رہے ہیں تو چونکہ وہاں پر اب جنس علیحدہ ہے کہ پاکستانی پیسے کو آپ امریکی ڈالر سے تبدیل کر رہے ہیں یا امریکی ڈالر کو آپ پاکستانی کرنسی سے چینج کر رہے ہیں تو اب یہ دونوں جنس علیحدہ ہے اس لیے اس میں کمی اور زیادتی دونوں کیا ہے جائز ہے چاہے زیادہ نہیں چاہے کم نہیں کیا ہے جائز ہے مثلاً آپ نے ریال کو 100 ریال کو کھلا کیا پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں اب اس میں زیادہ پیسے ملے یا کم ملے جو بھی تو جائز ہے کیا کیونکہ ریال ایک الگ جنس ہے وہ سعودی ریال ہے
اور پاکستانی کرنسی الگ جنس ہے، وہ پاکستانی کرنسی ہے۔ سود خور کا انجام اللہ تعالیٰ کے وہ برے ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی نہر میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر کے بیچ میں کھڑا ہے اور بہت تکلیف میں، اور جب وہ یہ چاہتا کہ اس خون کی نہر سے نکلے تو کنارے میں کھڑے دو فرشتے اس کو پتھر مارتے اور وہ پتھر اس کے منہ میں آ کے لگتا اور وہ واپس اس خون کی نہر میں چلا جاتا، اور جب وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے نکلے دو فرشتے پتھر مارتے منہ پہ اور وہ واپس ہو جاتا۔ یہ سزا ہے سود خور۔ اس لیے جو حضرات بینک کے اندر کام کرتے ہیں ان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو یہ تاکید کی ہے کہ بینک والوں کا کھانا نہیں کھانا۔ ہمارے گھر میں اگر محلے سے کوئی بینک والے کھانا بھیج بھی دیتے ہیں تو ہم وہ کھانا نہ خود کھاتے اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھانے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر والی کو بہت خیر ہے کہ جو اس کا بڑا اہتمام کرتی ہے کہ اگر محلے سے یا کہیں سے کوئی بینک والے گھر سے کھانا آ جائے، چاہے وہ کتنے آئٹم ہو اور کتنا مزیدار کھانا کیوں نہ ہو، وہ کھانا وہ بچوں سے چھپاتی ہے اور پھر اگلے دن وہ باسی کو کسی کو بھی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرتی ہے۔ یہ میری ہدایات ہے شروع سے اس کو، کیونکہ اگر بدوری نے بھی معرفت السنت میں اور مفتی نظام الدین شاملی الشہید رحمۃ اللہ علیہ نے بجم البارے میں لکھا شروع سے اپنے بچوں کو مال حرام سے بچائیں گے تو ان کو حرام سے بچنے کی عادت کر دو۔ ہم تو کہتے ہیں بچہ ہے یار رہے تو، بچہ نہیں ہے۔ حدیث نہیں آ رہی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا غالباً حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو الٹی کر کے اس کو نکالو اور فرمایا کہ یہ تو صدقے کا ہے مال جو کہ بنو ہاشم کے اوپر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے گھر کے حرام رزق سے بچایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہے کھانے دو، اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت سخت آدمی ہے۔ میں سخت نہیں ہوں، آپ بہت زیادہ گرم ہو چکے ہیں۔ میں سخت نہیں ہوں، آپ بہت زیادہ گرم ہو چکے ہیں کہ آپ نے اپنی نرمی میں شریعت کی حدود پار کر دی۔ میری مثال ایسی ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ شلوار پوری پہنو اور دوسرا آدمی کہے کہ نہیں مفتی صاحب تو سخت ہے، تھوڑا بہت سطح نظر آتا تو خیر ہے، تھوڑی شلوار اگر نیچے ہو جائے تو کیا ہے، خیر ہے۔ میں صحیح ہوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ شلوار پوری ہونی چاہیے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ شلوار تھوڑی بہت نیچے ہو جائے وہ غلط ہے۔ میں سخت نہیں ہوں، وہ بہت زیادہ نرم ہوگا۔ کیا ہوگے؟ جتنی نرمی شریعت نے دی ہے وہ اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں اسلام کے نام پر بینک بن گئے جس میں سر فہرست میزان پہ۔ میں تو میزان بینک کا اور نام نہاد اسلامی بینکوں کو بہت رد کیا اور اس میں بڑے تفصیلی دلائل پیش کیے۔ اب میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑھاپے کو دیکھتا ہوں تو پھر میں زیادہ بولتا نہیں اس میں کہ اب وہ بیچارے بوڑھے ہو گئے اور نیب چیئر پہ آتے ہیں، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ مسئلہ تو شریعت کا ہے، کیونکہ اس میں رد مفتی تقی عثمانی صاحب کا نہیں ہے، رد بینکوں کا ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں مسئلہ تو شریعت کا ہے، حضرت بن بھی جائیں گے جب
تو تب بھی ہم نے شریعت کا دفاع کرنا ہے. اس لیے فی زمانہ اسلام کے نام پر جتنی بینٹنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ میزان بینک ہو، چاہے کوئی بھی بینک ہو، کوئی بھی بینک اسلامی نہیں. وہ بینک جو نان اسلامک ہے اور وہ بینک جو اسلامک ہے، سب کا جو پروسیس ہے وہ بالکل سیم ہے اور ایک جیسا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جو نان اسلامک بینک ہے وہ کھلا کہتا ہے کہ یہ ٹرسٹ ہے، سود ہے، اور اسلامک بینک والے کہتے ہیں کہ یہ چیریٹی ہے، یہ مزاربت ہے، یہ کفالت ہے. اسلامک بینک والے لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں، یہ دجل کر رہے ہیں اور بکاری کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شریعت کی اصطلاحات ہے، مزاربت، اجارہ، کفالہ، صدقہ، لیکن اس کی آڑ میں سود سے کھیلا جا رہا ہے. میزان بینک کو اور نام نہاد اسلامی بینکوں کو اسلامی بینک کہنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسی کتے کو کہے کہ یہ فقیر یہ دودھ دینے والے، یا کوئی خنزیر کو کہے کہ یہ بھینس ہے اور صبح اور شام دودھ دیتی ہے. جس طرح کتا بکری نہیں بن سکتا اور خنزیر بھینس نہیں بن سکتی، اسی طرح سود، مزاربت، اجارہ، کفالہ، صدقہ، چیریٹی نہیں بن سکتی. کوئی شک نہیں کہ میزان بینک کو یا کوئی بھی بینک کو جو اسلام کے نام سے کام کر رہا ہے، رائی کے دانے کے برابر ان بینکوں کے اندر اسلام کا وجود بھی. یہ تو ایک بات ہوگی، اس میں آئی. آپ دوسری بات سمجھیں، وہ یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بینکوں میں سارا سود ہے، لیکن فی زمانہ جتنے بھی ہم پیسے رکھواتے ہیں، چاہے وہ مساجد کے ہو، مدارس کے ہو، حج کے ہو، مسلمانوں کے ہو، بھائیوں کے ہو، وہ سب بینکوں میں رکھواتے ہیں. دنیا بھر کے اندر ٹرانزیکشن بینک سے ہو رہی ہے. اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ تو بڑے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اب دنیا جدت اختیار کر چکی ہے اور تمام نظام آن لائن ہو گئے. ابھی تو پھر بھی آپ کے ہاتھ میں نوٹ آئے گا ATM سے نکال کر، ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کی نوٹ بھی نہیں آئے گی. بس آپ کو اتنا پتا ہوگا کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے دے دیے اور اتنے میرے پاس ہے. تقریباً 50-60% کو زمانہ آ چکا ہے. تو جب اب ایسا دور ہے کہ ہم بینکوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، تو اب کیا کریں؟ بینکوں کو الگ کر دیں. ہاں یہ سفیان MCB کو الگ کر دیں. ہاں MCB کو الگ کر دیں. کیا کریں گے؟ دیکھو ایک چیز حرام ہے تو وہ قیامت تک حرام رہے گی. اصول سمجھو کیا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ولا اثم علیہ. اس آیت سے ایک اصول بنا کہ جو چیز حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گی. لیکن اگر مجبوری ایسی ہو جائے کہ اس حرام چیز کو استعمال کرنا ضروری ہو اور اس کو استعمال کے بغیر آپ کا کام نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ حرام چیز کو حرام ہی رہے گی، وہ حلال نہیں ہوگی. لیکن آپ کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ آپ ضرورت کے درجے میں اس حرام چیز کا استعمال کر دیں. جیسے خون ہم، لیکن اگر کسی کو بھی خون لگوانا ہوتا ہے تو وہ بلڈ بینک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں خون دھو بھی اور خریدو بھی. تو وہ علماء کہتے ہیں کہ خرید سکتے کیوں؟ خون تو آرام ہے، دفاع پر پڑی ہے، اس لیے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے یہ خون دیا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں جس کی خرید و فروخت حرام ہے.
لیکن فی زمانہ خون بغیر پیسوں کے آپ کو نہیں ملتا، اس لیے مجبوری کی تحت کسی کی جان بچانے کے لیے خون خریدنے والا گنہگار گنہگار۔ اسی طرح میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ وہ جو خواتین جن کا بچہ آپریشن سے پیدا ہوتا ہے، مجھے اب نہیں پتا لیکن جہاں تک میری اطلاع پہلے کی ہے، اب ہو سکتا ہے نظام چینج ہو گیا کہ آپریشن والی عورت کو جو سرجن ہوتا ہے، سرجن وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کپڑا ہٹا کے انجیکشن کرتا ہے۔ یہ گلشن اقبال میں اسپتال ہے عائشہ، بڑا مشہور ہے، جہاں گلشن اور جوہر کے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہماری حفصہ بھی وہی ہوئی ہے۔ وہ جو ماں عائشہ جو ڈاکٹر ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ میرے ساتھ ناشتہ کرتا تھا اصل علوم کے اندر فجر کی نماز کے بعد، پراٹھا اور انڈا اور چائے کھاتا ہے، اور بہت عاجز قسم کا انسان ہے، وہ چھوٹے سفید داڑھی، تو وہ میں تو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن گھر والوں نے بتایا کہ یہ سرجن ہے، اور جس خاتون کو آپریشن ہوتا ہے تو اس کی کمر کے اوپر یہ انجیکشن لگاتے ہیں جو خاص جگہ ہے۔ اب عام طور پہ کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے، کسی نامحرم عورت کے آپ کندھے کے اوپر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹر کو کپڑا ہٹا کر اس کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھنا جو بہت زیادہ غلیظ شرم کا ہے، شریعت اس کو اجازت دے رہی، وہ دیکھ بھی ہے اس کی کمر کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جائز ہو گئی، وہ ہے حرام ہی، لیکن وقتی طور پر مجبوری کے تحت ڈاکٹر کے لیے انجیکشن لگانا اور سطر کھولنا اور ہاتھ رکھنا اور دیکھنا مجبوری کی تحت وقتی طور پر اس ڈاکٹر کے حق میں اس کی اجازت ہو گئی، وہ جائز نکل آئی، اور خاتون کے حق میں بھی وقتی طور پر کہ جب تک وہ اس کو انجیکشن لگاتا ہے تو وہ نامحرم کا ہاتھ اپنی پیٹھ کے اوپر مجبوری کے تحت لگوا رہی ہے، وہ گنہگار ہے۔ کیا ہے یہ حرام، لیکن اسپیسیفک وقت کے لیے اور اسپیسیفک پرسنس کے لیے، افراد کے لیے ان کی مجبوری کی وجہ سے وقتی طور پر یہ عمل نہیں جائز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ دیکھو اسی طرح بینک، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سود کی بڑی ہے، اور سود اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن فی زمانہ پوری دنیا کا نظام بینکوں پہ چل رہا ہے۔ آپ کی جو سیلری ہے وہ بینک میں آتی ہے، آپ جو پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹرانزیکشن کرتے ہیں، سب بینک کے تھرو ہے۔ تو اگر آپ یہ فتویٰ دے دیں گے کہ مسلمان بینک چھوڑ دیں، تو پھر شیعہ، ہندو، قادیانی یہ لوگ بینکوں کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، یہ نوکریاں کریں گے۔ جب یہ نوکریاں کریں گے تو مسلمانوں کے املاک، مال و دولت کو نقصان پہنچے گا۔ ان کو پتا ہوگا کہ فلاں مسلمان کے اکاؤنٹ میں کتنے، فلاں کے کتنے، اور وہ بنیا بھی کریں گے اور نقصان پہنچانے کا بھی اندیشہ۔ تو مسلمان کے مال کی جو حفاظت ہے وہ کافر نہیں کر سکتا، صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ جو دیانتدار اور ایماندار۔ اس لیے اس زمانے میں جو مسلمان بھائی بینکوں کے اندر نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہ دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے مال و دولت اور املاک کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو قادیانی، شیعہ، عیسائی ہمیں نقصان پہنچائیں۔ اس لیے فی زمانہ یہ فتویٰ دینا کہ لوگ بینک کے اندر کام نہ کریں، بینک والے کو بیٹی نہ دیں،
بینک والے سے تعلقات ختم کر دے، بینک والے سے رشتہ ختم کر دے، یہ باتیں غلط ہے۔ بینک والا مسلمان ہے، اس سے آپ تعلقات بھی رکھیں، اس سے رشتے داری بھی رکھیں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، اس کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے دیگر مسلمان بھائیوں کے۔ بینک والا جو بینک کے اندر نوکری کر رہا ہے، وہ اس نیت سے نوکری کرے کہ میں مسلمانوں کی مال و دولت کی حفاظت کروں گا، کیونکہ اگر میں نہیں ہوگا تو کوئی قادیانی شیعہ، کوئی یہودی وہ نوکری پہ آئے گا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ امید ہے کہ اگر بینک میں کام کرنے والوں کی یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب جب ہمیں بینک والوں کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا اکاؤنٹ بھی بینک میں، آپ کا بھی بینک میں، تو یہ کہنا کہ بینک والوں کو ہم قربانی میں شریک نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ وہ تو آپ کے ہی پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں نا، اور قربانی کے جو پیسے آ رہے ہیں وہ بینک میں ہی نا، وہ بھی تو آپ بینک سے نکالتے ہیں، ان پیسوں کی حفاظت بھی تو مسلمان بہتر کر رہا ہے نا۔ تو اگر آپ بینک والے کو قربانی کے اندر شریک نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ اس بیچارے کا سورس آف انکم اور کیا ہوگا، اور وہ کہاں سے ذرائع آمدنی پیدا کرے گا۔ اس لیے جو کمزور علم والے مولوی ہیں وہ بینک والوں کو قربانی میں شریک نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اپنے اکاؤنٹ بھی بینکوں میں موجود ہیں۔ اس لیے ہمارا فتویٰ یہ ہے، اور ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بینک والوں کو فی زمانہ، کیونکہ بینکوں میں کام کرنا مجبوری ہے، قربانیوں کے اندر شریک کرنا جائز ہے، اور ان کو شریک کرنے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی بلکہ سب کی قربانی ادا ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ اس کا میری تقریر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بینکوں کا دفاع کر رہا ہوں یا بینکوں کو کوئی سپورٹ کر رہا ہوں۔ میری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ بینکوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک فوڈ پانڈا بھی آپ منگوا لے گا اپنے گھر میں تو اس کو بھی آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر دیں۔ ایک برگر بھی آپ کھا رہے ہیں تو اس کو آپ بینک سے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، تھرو بینک وہ پیسہ جا رہا ہے ہوٹل والے کے پاس، ریسٹورینٹ والے کے پاس۔ اور جیسے جیسے زمانہ بڑھتا رہے گا مشکلات بہت بڑھتی جائے گی، سسٹم اور چینج ہو جائے گا۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے کو دیکھ کر مسائل بتاتا ہے۔ بعض مسائل فقہا فرماتے ہیں کہ بعض مسائل احوال کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ مفتی صاحب ابھی تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بینکوں میں نوکری کر لو، بینک والے کو قربانی شریک کر لو، تو پھر آپ نے تھوڑی دیر پہلے میزان بینک کے خلاف کی بات کی، آپ کو میزان بینک سے کیوں خال یا نام دیہات اسلامی بینکوں کو آپ نے کیوں غلط کہا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بینک ہیں، چاہے وہ اسلام کے نام سے کام کر رہے ہیں یا نان اسلامک کے نام سے، they all are non Islamic banks۔ یہ سارے بینک نان اسلامک ہیں۔ اگر آپ میزان میں بھی اکاؤنٹ کھلوائیں تو اس کو غیر اسلامی نان اسلامک سمجھ کے کھلوائیں، سمجھنا؟ ہم یہ نہیں کہ بینکوں میں کام کرنے والوں کو بینک میں کام کرنے جائیں گے، ہم کہتے یہ نہیں کہ بینک سود ہے، حرام ہے، ہم کام نہیں کرنا چاہیے کہ مجبوری کی وجہ سے۔ کیا اختلاف یہ ہے کہ جن لوگوں نے بینک بنائے اسلام کے نام پر، جن نے اسلام کی ہوا بھی کی، خوشبو بھی کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بینک جائز ہے، جو اپنے اسلام کے نام پہ بنائے تو سود نہیں، یہ غلط ہے۔ تو سود ہے کیا؟
اور سود 1 روپیہ ہو یا 70 روپیہ ہو یا 100 روپیہ ہو، سود کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے۔ تو ہمارا اختلاف ان بینک والوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے بینک کو اسلامی نہ کہیں، کیا نہ کہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی لیکن چونکہ سسٹم پورا سود پہ چل رہا ہے تو وہ کوشش پوری طرح ناکام ہو گئی۔ اس لیے جو بینک ہم نے بنائے وہ بھی نان اسلامک بینک ہے اور مجبوری کے تحت ان میں کام کرنا یا ان سے کام کرانا چاہیے۔ بس میں آئی باقی سود سے بچیں اور جہاں تک ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو سود سے اور حرام سے بچیں۔ سود دینے والے پر، لینے والے پر، کھانے والے پر، کھلانے والے پر اللہ تبارک و تعالی نے تعریف سنائی۔ جو بھائی مسلمان بینک میں کام نہیں کرتے وہ بینکوں پہ آ جائیں، اور جو اس دلدل میں پھنس گے اور ان کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اور ان کی کیا کہتے ہیں فیلڈ یہی ہے بینکنگ، تو وہ اس نیت سے کام کریں کہ مسلمانوں کی امداد کی، مال دولت کی حفاظت کریں۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک قریب میں مفتی صاحب ہوتے قربانی کے ایام کے اجتماعی قربانی چل رہی تھی، وہ بھی اجتماعی قربانی کراتے اور ہم بھی کراتے ہیں۔ وہ مسجد سے باہر نکلے، میں ان کے پیچھے تھا، وہ ٹیلیفون ہے اور ایک آدمی نے کہا کہ مجھے حصہ چاہیے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بینک میں ہوں۔ مفتی صاحب نے پوچھا کون سے بینک میں کام کرتے ہو؟ تو اس نے کسی عام سے بینک کا نام بتایا۔ تو مفتی صاحب کہہ رہے کہ نہیں حصہ نہیں دیں گے تمہیں، اگر آپ نظام بینک میں کام کرتے ہوتے تو ہم آپ کو حصہ دے دیتے۔ میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے افسوس کا اظہار کیا، میں نے کہا آپ کی نظر میں میزان بینک اسلامی ہے اور اسلامی نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ نہ میزان بینک میں اسلام ہے اور بینکوں کا نظام جو چل رہا ہے مجبوری کے تحت ہے، کیونکہ پورا عالم اس سے بچ چکا ہے اور اس سسٹم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو آپ ATM کارڈ ٹائر کے پیسے نکالتے ہیں، یہ وہ پیسے تھوڑی جو آپ نے کمائے ہیں، یہ تو بینک کے نکالے ہوئے سود والے پیسے ہیں، یہ تو بیائی نہیں، وہ پیسے ہی نہیں ہے، وہ لون بھی نہیں جو آپ نے کمائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم نے دنیا کو جگہ دی، اس لیے آپ اپنے کرنٹ پیسے نکالیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے اتنے نکالے وہ جائز ہے، سود والے پیسے نہ نکالیں، اضافی نہ نکالیں، تو کیا ہے آپ کے لیے حرام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سود سے بچائے، سود خوروں کا انجام بہت برا ہے۔ یہ جو بسیں نہیں چلتی، بسیں تو یہ اسٹاپ میں جب آپ رکتی ہے تو پہلے سے ایک دو آدمی کو اسٹاپ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بس والا کہتا ہے کہ 1000 روپے کے کھلا دے دو، کیونکہ بس والے کو 10 کے نوٹ اور 20 کے نوٹ بہت سوچ پیسنجرس کو دینا ہوتا ہے، تو وہ اس کو 1000 کے بدلے 980 روپے دے گی، کتنے کی؟ تو یہ سود ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، اور بسوں کہتا ہے یہ آپ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے معاملات کا ذکر فرمایا۔ اول تو قرض لینا چاہیے،
کہتے کہ قرض ایک ایسا جادو ہے کہ جس کو دے کے وہ غائب ہو جائے. اور قرضہ لینے والا جھوٹ بولتا ہے. تو کیوں کہتا ہے کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, اس کی کل اور پرسوں نہیں آتی. اچھا میں آپ کو بتاؤں قرضہ اب یہی بنے. میرا بھی تجربہ ہے کہ جب جب میں نے قرضہ اٹھایا تو ادا تو ہو گیا لیکن میں مشکل بن گئی. اللہ کے آتے توکل کر لے, اللہ تعالیٰ بغیر قرضے کے بھی عطا فرمائے گا. قرض کے جو معاملات ہیں اگر کرنے پڑتے ہیں تو شریعت میں اجازت دیتا ہے. بس یہ حکم دیا ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو. کیا تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے میں ہوئی سبب بن جائے کہ قرضہ دینے والا کہے کہ میں نے زیادہ دیا ہے اور قرضہ لینے والا کہے کہ میں نے کم لیا. تو جو ایک آدمی ان کے درمیان بیٹھ کے لکھے اور لکھوائے ہوں تو قرضہ لے رہے ہیں کہ میں حساب سے اتنے پیسے دے رہا ہوں اور فلاں تاریخ کو واپس کرا. جو لوگ قرض کے معاملات کرتے اور لکھتے نہیں ہیں وہ پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے. وَلَا تَسْأَمُوا تَبْتُغُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ. کہ قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے سے اکتانا مت, اس کو لکھنے سے اکتانا مت. کیونکہ آج اگر آپ اکتا دیں گے کون لکھے گا, پہلے جب آپ کھڑے ہو کے لکھیں گے ابھی آپ کو دینے ہوگا. ایک زمانے میں عبداللہ بلڈر والوں کا ایک ٹیلیفون آیا میرے پاس. یہ عبداللہ کہہ رہے اب عامر اور حج کے مالک ہیں, ان کے بیٹے عامر بھائی ہیں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آفس سے آ رہا ہوں, مجھے آپ سے ملنا ایک ضروری کام. حامد بھائی کبھی کبھی شام کو تشریف لایا کرتے تھے تو میں چائے میں پان جاتا اور وہ باہر سے بسکٹ لے آتے تھے. میں ہوتا تھا, حامد بھائی ہوتے تو داریال ہوتا تھا. حامد بھائی جب آئے تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی کے ایک دوست تھے جن سے کاروباری معاملات تھے اور بہت اچھے انسان تھے. ابھی انہوں نے 10 لاکھ روپے دے رہے تھے بھائی کو کہ اچانک 2 دن پہلے ان کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس حادثے میں انتقال کر گئے. لیکن وہ جو صاحب تھے ان کا تعلق آپ کے مفتی صاحب سے تھا اور مفتی زرعی خان صاحب نے زیادہ پڑھا. تو بھائی لوگ تو گئے ان کے گھر پہ پیسے مانگے لیکن گھر والوں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی معلوم نہیں ہے. بندوں کے معاملات بندوں یہ ہوتے ہیں معلوم ہوتا. تو اب آپ مفتی صاحب سے جا کے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ اس طرح کی معاملات تھے. تو قرضے کا معاملہ آج کل لوگ اسٹیمپ پیپر پہ لکھتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا خواستہ اگر بندے کا انتقال ہو گیا گو کہ وہ دیانتدار تھا اور امانتدار تھا تو کم سے کم اس کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھا ہوا ہے, اس کے سائن موجود ہے, تو واقعی معاملہ ہوا ہے. اگر آپ لکھیں گے نہیں تو کل وہ بندہ کتنے ایماندار کیوں نہ ہو مر گیا تو بعض نقصان اس کو آپ کو, کیونکہ مرد عموماً اپنے معاملات گھروں میں بتاتے ہیں بہت کم. کیونکہ پھر گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں. فرمایا کہ سفر میں ہو وہی خود کو والا سفر ہے اور بات قرضہ ہے کہ نوبت آ جائے تو پھر اور لکھنے والا نہ ہو وہاں پر تو پھر گروی ہی رکھوا ہو, کوئی مالیت والی چیز دو اور اس کے بدلے قرضہ لے لو. پھر جب قرضہ واپس ہو جائے تو وہ مالیت والی چیز واپس لے لو, سونا ہے, گھڑی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو مالیت والی. اور سورہ بقرہ کے آخر میں وہ چیز ہوا اللہ تعالیٰ نے سکھائی, اس
کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب آپ ہمیں پکڑے اگر بھول جائے ہم سے غلطی ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا. اے ہمارے رب ہم نے کوئی سخت مت دے کما عملته على الذين من قبلنا, جیسا کہ آپ نے بھیجا اس کو لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ بھی مت ڈالے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. واعف عنا, ہمیں معاف کرے. واغفر لنا, ہماری مغفرت کیجیے. وارحمنا, ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا, آپ ہمارے کارساز ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین, بس آپ ہماری مدد کریں کافر لوگوں کے مقابلے پر. دوسرا فانصرنا علی القوم الکافرین, بس آپ ہمیں غالب کریں کافر لوگوں کے مقابلے پر. لیکن لوگوں کو شبری سامنے لے جاتے ہیں. چلو کافی ہے, اگر زندگی ہے اور صحت سے انشاءاللہ کل سارے دن ملے گی. سورہ ال عمران شروع کریں گے. اب ہم فاسٹ کیا چاہیے, فاسٹ. اب گاڑی کا جو 2 گیٹ تو مکمل ہو چکے ہیں, اب تیسرے اور چوتھے کی بات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا وسلمنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفرني بحلالك عن ربك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب الأمة كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.